عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام بہت تیزی سے روز عاشور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب بھی انسان کسی کی معرفت کو بڑھاتا ہے تو اس کو اپنا وظیفہ، اپنی ڈیوٹی بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کربلا بھی صرف ایک واقعہ یا داستان نہیں، جتنی انسان کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا وہ امام کی اطاعت میں اپنے آپ کو آگے لے کے جاتا ہے۔ یہ ظاہری دنیا، یہ ظاہری مادہ، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک چیز اس کی یہ ہے کہ یہ انسان کو کمال پہ پہنچنے سے روکتا بھی ہے۔ یہ مادے میں کوالٹی، زمین گریوٹی ہے، نیچے کھینچتی ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ انسان کو بھی پروردگار نے جو سسٹم دیا اور جہاں سے وہ سسٹم اترا ہے وہ انسان کو اوپر کی طرف یعنی کمال کی طرف لے کے جانا چاہتا، لیکن اسی ہی رفتار سے دنیا انسان کو نیچے کھینچتی ہے، اور یہی تصادم ہے انسان کے اندر، یہی کھنچاؤ ہے۔ فطرت روح کی پرواز چاہتی ہے، بدن اسے قید میں رکھے ہوئے ہے۔ یہ انسان کو بہرحال سمجھنا ہے کہ اصل چیز کیا ہے، اصل نظام کہاں چلتا ہے۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے، سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ وہ جو کرسی ہے وہ ارض و سماوات پر، وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی زمین اور آسمان پر وہ کرسی ہے۔ کرسی کا یہاں پر کرسی سے مطلب کرسی نہیں رکھی ہوئی کہ کرسی رکھی ہوئی ہے اور خدا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے، یہ تشبیہ ہے، یہ سمجھانے کی بات ہے کہ کرسی سے مطلب احاطہ ہے خدا کی ملکوتیت کا۔ خدا کی حکومت نے ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے، ہر چیز، کوئی بھی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ وہ اب ظاہر ہے کرسی، عرش، وہ عرش جو ہے وہ اس سے بھی اوپر والی جگہ ہے، جو روایات میں بیان ہوتا ہے عرش اس سے بھی اوپر ہے، اور خود پروردگار یعنی اسماء الہی، صفات الہی جہاں سے ظہور کر رہی ہیں وہ بھی اس سے بلند ہے، اور ہر اسٹیج کی ایک الگ ذمہ داری ہے۔ نیچے چیز اترتی ہے عرش پہ، عرش سے پھر کرسی پر آتی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں ہیں وہ اس محیط، اس احاطے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں۔ پھر اور نیچے آتے ہیں عالم مجردات ہیں، ملائکہ ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس عالم سے اتصال یعنی اٹیچڈ ہیں۔ پھر یہ عالم مادہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ ایک سسٹم الہی ہے۔ اب اس سسٹم الہی میں جو چیز انسان کو سب سے نیچے، وہ زمین ہے، مادہ ہے، کھینچتا ہے۔ آیت اللہ کمشئی بھی بیان کرتے ہیں کہ جب تفسیر میں اپنی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو روح بدن سے پرواز چاہتی نکلتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ کھچاؤ بہت دیر کا ہوتا ہے، یعنی بہت دیر لگتی ہے۔ کیوں دیر لگتی ہے؟ کیونکہ بدن جو اپنی زندگی میں جس نے دنیا کو بہت رکھا ہوگا، اس کا بدن اس کی روح کو اتنی تکلیف، سنا ہے نا، آپ سنتے ہیں کہ بھئی بعض اوقات روح بڑے آرام سے نکل جاتی ہے، اور روایات میں ہے کہ روح بہت تکلیف کے بعد انسان کے بدن سے نکلتی ہے، آسان نہیں ہوتا، اتنی تکلیف ہو۔ کیوں تکلیف؟ یہاں کی چیزوں میں، رشتوں میں، خواہشات میں۔ قرآن جو ہے وہ بہت سارے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آ کرتا۔ بنی اسرائیل کے ایک ذان خدمت بیان کرتا ہوں، اپنے لیے کرتا ہوں، ظاہر ہے سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کے لیے۔ مستجاب الدعویٰ یعنی دعا مانگتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ عابد اغوا کروں اس کے ذہن کو، نہیں کر پایا، بہت کوشش، تو پھر شیطان کے بھی بہت سارے جو ہیں وہ آگے وہ ہیں ڈپارٹمنٹ ہیں،
گھر لڑوانے والا ڈپارٹمنٹ، غصہ دلانے والا ڈپارٹمنٹ، فتنہ کرانے والا ڈپارٹمنٹ، چوری کرانے والا ڈپارٹمنٹ، اسی طرح زنا کرانے والا ڈپارٹمنٹ، ہر ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو اس میں سے ایسا ہی کوئی اس کا جو بندہ جو بھی شیطان تھا، اس نے بولا یہ کام مجھے دے دیں۔ اتفاق سے اس وقت جو سلطان تھا، بادشاہ تھا، اس کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی، ایسی بیمار ہوئی کہ ورنہ اس کو تو انہوں نے بولا بھی یہ دعا کرنے والا شخص ہے، اس کو بلاؤ، یہ دعا کرے گا، بچی ٹھیک ہو جائے گی، اس کو شفا ملے گا۔ تو اس نے، وہ ظاہر پہاڑوں پہ رہتا تھا، اس نے بولا میں آنے سے انکار کر دیا۔ تو اس بچی کے بھائیوں نے اس کے پاس لے گئے کہ بھئی آپ دعا کریں۔ اس نے بولا رات کو یہاں چھوڑ جاؤ، میں دعا کروں گا، صبح لے جانا۔ رات کو اس نے دعا کی، بچی کو شفا ہوئی، لڑکی تھی، اس کو شفا مل گئی۔ جیسی شفا ملی، اس شیطان کو فرصت ملی، فرصت، موقع۔ اس نے بولا یہی وقت ہے، نفوذ کر جاؤ۔ نفوذ کر گیا، وسوسہ آیا، گناہ کروایا، اب گناہ ہو گیا، اب پریشان کہ اب یہ جائے گی تو کیا بولے گی۔ تو پھر اسی شیطان نے وسوسہ کیا، اس کو مار دو، مار کے دفنا دو، پتہ نہیں چلے گا۔ صبح جب وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا ٹھیک ہو کے چلی گئی تھی۔ شیطان تھا، اس نے اپنا کام تو پورا کرنا تھا، اس نے اس کو بھی وسوسے کیے کہ اس نے کہیں دفنایا ہے، ڈھونڈو۔ انہوں نے دفنایا، مل گیا، اس کو پکڑ کے لے گئے۔ لوگ تھو تھو کرنے لگے کہ بھائی یہ کیسا انسان تھا، عابد تھا، عزت آبرو تو گئی، زندگی بھی گئی، ایمان بھی گیا۔ بادشاہ نے بولا بس اس کو لوگوں کے سامنے سر عام سولی پہ لٹکا دو۔ لٹکایا، شیطان نمودار ہوا۔ کیا کہا؟ کہا دیکھو اگر میری اطاعت کرو تو میں تمہیں یہاں سے بچا لوں گا۔ کہا اگر میری بات پہ راضی ہو تو اپنے سر کو میرے لیے جھکاؤ۔ بس اس نے جھکایا، پھانسی گئی۔ شیطان کا کام اتنا ہے، وسوسے کرتا ہے۔ کیوں؟ جب تک ہم مادے سے اٹیچ رہیں گے، آپشن اوپن ہے شیطان کے پاس۔ عزیزان محترم، یہ بہرحال آپ اس تک پہنچنا، اس سسٹم کو پہنچنا ہے، اپنے امام تک پہنچنا ہے، تو یہ دنیا کبھی اجازت نہیں دے گی کہ آپ امام تک پہنچے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز جو الہی نظام ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو کیسے پہنچائیں۔ سورہ دعائے عہد آپ پڑھتے ہیں، اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع۔ یہ سب سے پہلی چیز اس نور کو سمجھنا ہے۔ جب تک یہ نور، جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو نور ہے، خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ظلمات سے، اندھیروں سے اٹھاتا ہے، کہاں لے کے جاتا ہے؟ نور کی طرف۔ یخرجو، اب آیت الکرسی میں ہی پڑھتے ہیں نا آپ، یہ انسان، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ نور، یہ دنیا کا سسٹم، یہ اندھیرا ہے۔ یہ روشنیاں ظاہری روشنیاں ہیں، یہ روشنی، لیکن اگر انسان باطن، سنا جو پڑھ رہے تھے، ظاہری نور نہیں ہے مگر دل روشن ہے۔ دل روشن ہے نا، اہل بیت کا ذکر، برین الگ آرڈر دیتا ہے، آنکھیں جو کہ دو ہیں مگر دیکھتی ہیں، ڈیٹا انپٹ کرتی ہیں، برین اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، پھر حکم جاری ہوتا ہے، پاؤں چلانا۔ دنیا کا کام ہی یہی ہے کہ ہمارے آگے دنیا کی رنگینیوں کو اتنا کر دے کہ ہمیں اصل وہ نور نظر نہ آئے۔ تو اب ہم کریں، یہ نور کیسے ملے؟ نور، یہ نور نہ صرف ظاہر کو بلکہ انسان کے باطن کو روشن کرتا ہے۔ کیسے روشن کرے گا؟ کہ ہم اس نور کو پھیلائیں۔
آیا ہوا ہے۔ یہ روشنی، یہ جو بعض اوقات اکثر جوان کہتے ہیں کہ کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ نور کی جو کہ انسان کے قلب پہ پڑتی ہے کسی بھی حادثے کی وجہ سے، وہ نور کو حاصل کرنے کے لیے جان محترم انسان کو بہرحال پھیروں میں رہتا ہے، اور یہ اندھیرا قیامت میں حسرت میں بدل جائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس نور کو سمجھے۔ ہدایت کا چراغ، ایسی روشنی ہوئی کہ قیامت تک کی انسانیت اس سے راستہ دیکھ رہی ہے۔ یہ نور ہے۔ امام حسین کی گفتگو، امام حسین کا نام امام حسین پر گریا قوموں کو روشن کیے ہوئے ہے، اور اس مقام تک روشنی کو لے کے آئے کہ عالم کی تاریکیوں کو دبا لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، شاید ہمارے دوست ہیں علماء اکرام بنگلہ دیش میں، تو جب سے یہ جنگ ہوئی تو انہوں نے شیعوں کی مسجد میں آنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ تشیع دو طرح کی تشیع، میں نے آپ کو کہا نا، ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں دو تشیع ہے، ایک تشیع سرخ ہے یعنی شہادت، اور ایک تشیع سیاہ یعنی صرف حاصل کر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایکوپڈ کرے کہ یہ نور لگے۔ مثال کے طور پر آپ ہزار وولٹ کا بلب چھوٹی والی جگہ پہ پلگ کریں گے، یا بلب خراب ہو جائے گا یا پلگ شارٹ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے پلگ آرام، مطلب اچھے کام کر رہے ہیں تو آرام۔ اب یہاں ہمارے وہ اسکاؤٹ والے بیچارے لڑکے بچے 4 بجے آتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، یقیناً آپ کی قدم کی خاک اسکاؤٹ کے 4 بجے آتے ہیں شام کو، اور رات کو 1 بجے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اسکاؤٹ سیلری نہیں ہوتی، یہ اسکاؤٹ شروع سے ہی ہمارے اسکاؤٹ ایسی ہیں، والنٹیئر ہیں سارے۔ یہ جوان آتا ہے اپنے کاموں کو چھوڑ کے، پڑھائی چھوڑ کے، جو بھی کھڑا ہے، اب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ گاڑی سیدھی کر لیں، تھوڑا اندر آ جائیں۔ اب آپ اس کے ساتھ کیسے بہیو کرنا چاہیے؟ آپ
اب آپ کو ذرا سا کسی نے روک دیا، اڑو اڑ جاؤ، نہیں جانتے. آپ یقین کریں، میرے ساتھ لڑکے چلتے ہیں، آپ پوچھ لیں کسی سے، میری سیکیورٹی اول تو اترتا ہوں، سیدھا جا کے مجلس پڑھ کے دوبارہ ٹرین میں بیٹھتا ہوں، دوبارہ نکل جاتا ہوں. کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا. یہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں یہ سارے. کبھی کوئی لڑکا میرا نظر آ جائے نا، اس نے کسی گاڑی کو اشارہ کیا، دیتا ہوں. اصل تقاضا نہیں ہے. کون ہے ہم لوگ؟ ادب نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. انسان زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. جب انسان اپنی زبان ہی کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تو وہ نور کے. آپ مجلس میں آئے ہیں، آپ نے نور کو ریسیو کیا ہے. آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا، آپ اس نور کو ریسیو کر رہے ہیں. نور آپ کا کمال نہیں ہے نا، میرا کمال ہے. یہ سید الشہداء کے ذکر کا کمال ہے. مجلس میں آئے ہیں، گریہ کیا، مصائب سنے، فضائل سنے، ذکر سنا، نور آ گیا. ہوا، غصہ کر دیا، کچھ منہ سے نکل گیا، کچھ ہو گیا، نور گیا. نور ظرف دیکھتا ہے. یہ ظرف کتنی دیر اس نور کو رکھ سکتا ہے. اللہ کے ولی تھے ریزرو. عبادت، سجدے، نگاہیں، کان، ہر چیز خواہ مخواہ. آپ یقین کریں چائے بھی نہیں پیتے تھے. ابھی تو ہم لوگ تو ہیں نا جگہ، یہ بھی پی لیا وہ بھی پی لیا. ضرورت کیوں؟ کیونکہ یہ نور بہت قیمتی ہے. آپ نے نماز پڑھی، عبادت کی، نور آ گیا. آپ نے کسی کے چہرے کی طرف مسکرا کے دیکھا، مومن کے چہرے کی طرف، نور آ گیا. کسی کا بھلا کیا، نور آ گیا. کسی کی بات سن لی، مشورہ سن لیا، نور آ گیا. حتیٰ کسی کے حق میں دعا کی. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالی علیہ قم المقدسہ میں شیخین قبرستان میں دفن ہے. بہت بڑے اور بہت بڑے عالم دین تھے. امام خمینی بیان فرماتے ہیں، آیت اللہ شہید خامنائی کہتے ہیں کہ مجھے امام خمینی نے کہا کہ مجھے، امام خمینی جیسی شخصیت کہتی ہے کہ مجھے ابھی تک وہ کمی محسوس ہوتی ہے. یعنی امام کیسی شخصیت تھے، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں آیت اللہ جواد ملی تبریزی کے پورے درسوں میں جا نہیں سکا، درس میں جا نہیں سکا. ایسی شخصیت تھی. وہ رات کو گریہ کرتے تھے، تہجد. جو تہجد میں ان کے لیے دعا کرتا تھا، انہیں پتا چل جاتا تھا کس حجرے سے نور آ رہا ہے. نور آ رہا ہے، نور ہے. یار تجھے یار وہ جانے والا خوب، یہ نور ہے. نور مشکل نہیں ہے حاصل کرنا. اللہ و نور السماوات والارض. اللہ پر اس کو وہیں اتارتا ہے جہاں پر ریسیونگ ہو. یہ جو اسماء الہی ہیں، یہ جو اہل بیت کے نام ہیں، یہ خود نور ہے. نور کیوں کہتے ہیں اپنے اولاد کے ناموں میں اہل بیت کے نام شامل کرو؟ تاکہ تمہارے ساتھ یہ نورانیت رہے. اثر ہوتا ہے نا نام کا. نام کیوں رکھا؟ جو نام سے جلتے ہوں، اور وہ جب آئے گا تو ہم جلائیں گے. صلوات بھیج دے محمد وعلا. اذان مولا یا حسین لبیک یا حسین. وزان محترم، بہرحال یہ
سمجھنے کی بات ہے، نام سے کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، نام میں نور ہے اور ظلمات یعنی تاریکی اسے برداشت نہیں کرتی، تبھی تو 100 سال تک 70,000 ممبر سے علی کا نام لینا مشکل تھا، مگر انہیں کیا پتا نور چھپانے سے، دبانے سے نہیں دبتا، نور اپنا راستہ خود نکالتا ہے۔ جتنا تم نے علی کو روکا اتنا آج دنیا علی علی کر رہی ہے۔ نام ہی ایسے جانے محترم، آپ دیکھیں نا، نام بہت مہم ہے۔ علی، علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک اہل سنت پروفیسر تھا، مولا کائنات پہ فضائل پہ کتاب لکھ رہا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے، غلط کتاب نہ لکھ دے کل کو۔ تو کہہ رہے میں گیا تو اس کے گھر میں جیسے ہی میں داخل ہوا تو لوگوں، اہل خانہ یعنی خواتین گھر سے ایک خوشی کی آواز آئی، جیسے خوش ہوئے۔ میں بیٹھا، میں نے سوال پوچھا بھئی آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے آپ بتائیے کوئی فضیلت کی حدیث۔ تو میں نے کہا علی مال حق و حق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ کوئی فضیلت تو نہیں امام علی کی؟ کہا کیوں؟ کہا یہ حدیث تو جناب عمار کے لیے بھی ہے، عمار مال حق و حق المال عمار، یہ عمار یاسر کے لیے بھی ہے۔ تو علامہ امین نے کہا کہ بالکل حدیث ان کے لیے بھی ہے، لیکن اگلے حصے میں دونوں کے فرق ہے۔ جو حضرت عمار کے لیے ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، جہاں جہاں حق جائے گا عمار وہاں جائے گا، لیکن کہتا ہے مولا کائنات کے لیے یہ نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی جائے گا حق وہاں جائے گا۔ اب جب یہ سنا یا علی کھڑا ہو گیا، کہا کھڑے کیوں؟ کہا وہ آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی، یعنی حق خود مولا کائنات کی ذات ہے، حق یہی ہے، حق کچھ اور نہیں ہے۔ ایمان یہی ہے، ایمان کچھ اور نہیں ہے۔ میزان یہی ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ صراط یہی ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ اب یہی سمجھنا تھا، یہی سمجھاتے رہے میرے رسول ساری زندگی، جو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا، مگر ابھی سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت بھی علی تھا، آج بھی علی کے نوکر ہیں۔ جان محترم، وہ علامہ امینی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جب میں آپ کے گھر آیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نام میں نورانیت کتنی ہے۔ تو کہا کہ آپ کے گھر والے خوش ہوئے تھے تو کہا آپ کے گھر والے خوش ہوئے تھے، تو کہا میری بیٹی بیمار ہے، مریض ہے، اور جب آپ آئے تو لباس میں تھے۔ تو ہمارے ایک مولانا بھی آتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے لباس میں ہوتے ہیں، یعنی مولانا کے، تو سمجھے وہ آئے ہیں، تو وہ ایک دعا لکھتے ہیں، تو کچھ عرصے کے لیے ہماری بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو میں بھی کچھ لکھ کے دے دوں؟ کہاں دے دے۔ انہوں نے کچھ لکھا اور کاغذ کو لپیٹا اور دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ بچی کی بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو کسی نے علامہ امینی سے پوچھا کہ علامہ آپ نے کیا لکھا تھا کاغذ پہ؟ کہا میں نے تو کچھ نہیں لکھا سوائے علی، یعنی نام، صرف نام، یا علی نام، علی مولا، علی مولا، یا اسی سے مشکل ہے۔ جانے محترم، آج دشمن کو حیدر کرار سے مشکل ہے۔ نور
نور اندھیرے کو، کیوں؟ کیونکہ نور تاریکی کا قاتل ہے، قاتل ہے، یاد رکھیں۔ تاریکی کبھی نہیں چاہتی کہ آپ کا وجود نورانی ہو جائے، ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے آلودہ کیا ہوا ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے، جوان ہے ماشاءاللہ آپ سب لوگ، میجورٹی جوانوں کی ہے، اپنی قیمت کو پہچانے، آپ کا وجود پاک ہے، اور اس کو میں بڑی سادی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، اور آپ پریکٹیکل جو ہم یوز کرتے ہیں، جتنا ہم اپنے آپ کو دنیا میں ڈبوتے رہیں گے، میں انسٹاگرام آپ کے ہاتھ میں، ٹک ٹاک آپ کے ہاتھ میں، سب آپ کے ہاتھ میں، آپ دیکھ رہے ہیں الگورتھم اس کا جو ہے وہ آپ کے سٹاپ پر اگلی ریل کو ڈیزائن کرتا ہے، کتنے سیکنڈ یہاں رکا اگلی ویسی دے گا، کس کو اس نے دیکھا، اور اگر آپ نے کہیں سرچ کر لیا تو بس پھر اس نے آپ کے لیے سب کچھ ڈیزائن کر لیا، کچھ لائک کر لیا، اس کا الگورتھم بنتا جائے، آپ بیٹھے رہے، اندر زنگ لگتا گیا، یہاں تک کہ انسان پھر وہ کرتا ہے، وہ چیزیں کرتا ہے کہ جو اسے کرنی نہیں ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، بہرحال مجبوری ہے یہ باتیں اپنے آپ کو پہنچانا، کریٹ کرتی ہے، اور نشے کرنے والے سے وہ چیز چھین لی جائے تو کیسے تڑپتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، کیفیت اس کی کیسی ہو جاتی ہے۔ چھین لیں کسی بچے سے، آپ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور خود اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کچھ خراب کیا ہے، لیکن کیونکہ نشہ ایسا ہے پھر کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ الگورتھم جو انسٹاگرام کا ہے اس کا ڈوپامائن وہی ریلیز کرتا ہے جو ڈرگز کا ریلیز کرتا ہے، اتنا ڈیزائنڈ ہے۔ اچھی چیزیں بھی ہیں، آپ مجلس سنیں، نوحہ سنیں، قرآن پڑھیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کی کوئی ریل آ جائے تو اس پہ رک جاتے ہوں، اور بے ادبی نہ ہو جائے، ہٹا لو۔ اذان جیسے ٹی وی پہ نہیں آتی تھی، لوگ چینل چینج کر دیتے تھے، بے ادبی نہ ہو جائے قرآن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہاں ظلمات ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا، اور جب یہاں پر نور ہو تو پھر انسان رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے۔ خطبہ متقین، نہج البلاغہ، متقین کی صفات، متقی وہ ہے جو رات کی تاریکی میں کھڑا ہو کر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور جب وہ بہشت کی آیات پہ پہنچتا ہے، یعنی جنت کی آیتوں پہ، تو اس میں ڈوبنے لگتا ہے، اور جب جہنم کی آیات کو پڑھتا ہے تو اس سے خوف کھانے لگتا ہے۔ حدیث ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، عرش والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے۔ نور ہے، اتنا آسان، مشکل تھوڑی ہے جانے محترم، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، مشکل بنا دی ہے ہم نے۔ اور جب تک یہ نور وجود میں نہیں آئے گا، آپ خود سوچیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو روشن کریں اور کیسے ہم دنیا کو روشن کریں گے، بڑی ذمہ داری ہے۔ سید الشہداء نے نہ صرف کربلا کو روشن کیا بلکہ اپنے اصحاب کو بھی وہ نور عطا کیا کہ قیامت تک انسانیت انہی سے راستہ لے رہی ہے۔ آج ہر شہید ہونے والا، چاہے وہ دنیا کا بچہ ہو، چاہے وہ آپ کے سامنے لبنان کے اندر
جو واقعات ہیں لبنان کے اندر آپ کے سامنے ابھی جاریت ابھی بھی ہے. ابھی صبح سائن ہوتا ہے، شام کو پھر کو کہانی ہو جاتی ہے. ابھی سب دنیا خوش ہو رہی ہے. بہرحال پاکستان کی حکومت جہاں بہت اچھا کام کر رہی ہے اپنی طرف سے، تو بڑی پوری کوشش کر رہی ہے کہ جنگ نہ ہو، صلح نہ ہو، اور ہمیں بہرحال ان کو سپورٹ بھی کرنی چاہیے، پاکستانی حکومت کو، آرمی کو، جنرل کو، خاص طور پہ محسن نقوی صاحب جو کنٹینیو پچھلے کئی ہفتوں سے مسلسل سفر کر رہے ہیں. لیکن بہرحال دشمن نہیں چاہتا. کیوں؟ دشمن اس نور سے گھبراتا ہے کہ اگر یہ حق والوں کی آواز دنیا تک اسی طرح چلی گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا. گھبراہٹ اس کو اسی سے ہے. اور بہرحال میں یہاں ذکر کروں، میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے بہرحال نثار بھائی سے پوچھا بھی صحیح، یہ جو واقعہ ابھی ڈیفنس میں آپ کو پتا ہے کہ بقیت اللہ فیز 6 سبا ایوینیو پہ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب مجلس پڑھتے ہیں رات کو، تو وہاں پر سیکیورٹی والوں نے کہا بھی تھا پولیس سے کہ آپ ہمیں کچھ بیریئر دیں سیمنٹس کے، اور انہوں نے نہیں دیا، سیکیورٹی نے، پولیس نے. تو ایک سوزوکی وین آئی اور زائرین خاص طور پہ خواتین والی سائٹ کو رونتی ہوئی نکل گئی، جس میں سے ایک بچی شہید ہو گئی، دوسری کریٹیکل کنڈیشن میں، اور کئی خواتین زخمی ہو گئی. قصور کس کا ہے؟ پولیس. بہرحال میں بہت زیادہ جان محترم بولنا نہیں چاہتا کہ پھر مسائل ہو جاتے ہیں سب کے لیے، ہمارے لیے تو خیر جو ہونا ہے ہونا ہی ہے زندگی میں، ہم نے کیا کرنا. لیکن دیکھیں ہاتھ سے دشمن چاہتا ہے فساد ہو، اختلاف ہو. دشمن کا کام یہی ہے. دشمن کبھی ہم نہیں چاہتا. شیعہ سنی اتحاد پیدا ہو گیا، پوری دنیا ایک امت بنتی جا رہی ہے. ہمیں بہت اپنے آپ کو یعنی اوپن آئیز کے ساتھ چلنا پڑے گا. ان فساد کا ایندھن نہ بنے. یہ غلطی بہرحال مینیجریل غلطی ہے، سیکیورٹی صحیح نہیں دی انہوں نے. اور جہاں ہم سب ہیں، ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سیکیورٹی کے ساتھ کوآپریٹ کیا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور خود بھی ویجیلنس رہا کریں. کوئی بھی حادثہ ہے بہرحال حادثے کے بعد پھر افسوس ہاتھ میں رہ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال پروردگار جو لوگ زخمی ہیں خدا ان کو شفا عطا فرمائے، اور ہمارے اداروں کو خدا توفیق دے کہ وہ حالات کو بہتر سے بہتر کریں. عزیزان محترم، دشمن گھبراتا ہے. یہ جو بھی تھا، جو بھی مقصد تھا، جو بھی تھا، ہدف کیا ہے؟ مجلس ڈسٹرب ہو، عزاداری نہ ہو، ذکر نہ ہو. مشکل یہی ہے. مگر یہ ذکر کبھی رکا نہیں ہے. یہ ذکر خود ان کا ہے جنہوں نے اپنے بدن کٹوا دیے. تو جن کے اپنے بدن کٹ گئے تو ان کے لیے لوگوں کے بدنوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. یقیناً وہ بچی خدا کی بارگاہ میں عزادار مولا ہے، امام حسین کے لیے آئی تھی، خدا اس کے لواحقین کو صبر دے. لیکن خود اس کا مقام تو اس عالم میں سید الشہداء کے پاس ہوگا نا یقیناً. تو بہرحال ہم ان ساری باتوں کو میں بریکٹ کلوز کرتا ہوں. عزیزان محترم واپس آئیں. نور بہت ضروری ہے. اپنے وجود کو اس نور سے آشنا کریں. اللہم رب النور العظیم. خدا سب سے عظیم نور ہے. نور ہے، روشنی ہے. یہی روشنی ہے جو الہی روشنی ہے. بہشت کی جو آپ جانتے ہیں جنت میں سورج نہیں ہے، نور ہے. کس کا نور ہے؟ روایت ہے کہ ملائکہ نے اچانک سے دیکھا کہ پروردگار نے بہشت کو نورانی کر دیا. اتنے مبہوت ہوئے ملائکہ کہ بے ہوش ہو گئے. پوچھا پروردگار یہ کیسی روشنی تھی؟ کہا یہ فاطمہ کا نور ہے سلام اللہ علیہا. یا جناب سیدہ کا نور ہے جو جنت کو روشن کرے گا. اب جو بغض رکھتا ہوگا پہلی بات تو جائے گا ہی نہیں. جب جائے گا ہی نہیں تو روشنی کہاں سے ملے گی اس سے؟ عزیزان محترم، یہ شہزادی کونین کی محبت، شکر کرے اس کا. یہ وہ نور ہے جو قیامت میں بکھرے ہوئوں کا انتخاب کرے گا.
حدیث سنیے نا آپ نے کہ قیامت میں جیسے ایک پرندہ دانوں کو چنتا ہے نا، اس طرح جو نسبت ہے شب کی جوان کی نسبت ہے، وہ جوان کہ جس پر ساری جوانی علی اکبر کے بغیر شروع نہیں ہوتا۔ کمال ہے نا، کیسی اذان دی عاشورہ میں، آج تک وہی اذان جاری ہے۔ اور آپ دیکھیں اپنے خلق میں خلق، ہم آپ سب جوان ہیں عزیزان محترم، آپ اور ہمیں جناب علی اکبر سے توسل کرنا چاہیے۔ ایسا جوان، یہ جوان بہرحال یہ حمزہ، ابھی میں جو ہے ہوز حسین کے سٹال پہ بھی گیا تو اس کی تصویر وہاں، تو اس کو ہر جگہ یاد کر رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی مجلس میں آتے ہوں گے، بھائی بھی، سب لوگ آتے ہیں۔ جوان بیٹے کا غم آسان نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا۔ میں نے ایک والد کے چہرے پر شکن نہیں دیکھی، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں اور علی اکبر کہاں۔ ایک جوان قیامت تک کی جوانوں کی ضمانت دے گیا، ایک جوان۔ یہ نہ ہوتا کربلا میں تو آج کوئی اپنا جوان بیٹا نہ دیتا۔ جوان جا رہے ہیں نا، جوان سب جوان ہیں جانے میں، آپ کے سامنے لبنان، ایران، ہر جگہ جوان ہے۔ کہ لذتوں میں سب سے بڑی لذت کہ اللہ بیٹا دے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ باپ کے لیے یہ نا، بیٹا کامیاب ہو گیا، خدا آپ کے بیٹوں کو کامیابی دے۔ باپ کے لیے بڑا فخر ہوتا ہے بیٹا جب کامیاب ہو جائے۔ اور امام فرماتے ہیں سخت ترین صدمہ یہ ہے بیٹا کامیاب ہو جائے اور پھر مر جائے، سخت ترین، بہت سخت۔ کربلا ابھی پہنچا نہیں ہے کارواں، سواریاں چل رہی ہیں۔ امام حسین نے اچانک سے کلمہ اپنی زبان پہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
پیچھے یہ جوان بابا خیریت، یہ جملہ کیوں کہا آپ نے؟ کہا بیٹا میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا منادی ندا دے رہا ہے کہ اس کاروان کے پیچھے پیچھے موت ہے۔ وہ جوان پوچھتا ہے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ معرفت دیکھیں آپ جناب علی اکبر کی معرفت، ہستی ایسی ہے۔ اہل حرم کو جب علی اکبر جاتے تھے تو ان کو سکون آتا تھا، سکون۔ امام کو بھی کوئی چند نگاہیں ہیں جو روز عاشور امام حسین نے علی اکبر پہ ڈالی ہے، چند نگاہ شوق ہے، جوان بیٹے کو دیکھ رہا۔ تہجد کی نمازوں میں مانگا ہے نا علی اکبر کو، بیٹا چل کے دکھاؤ میں تمہیں دیکھ لوں۔ دوسری نگاہ، اس سے پہلے میں رک جاؤں عزیزان محترم، دوسری نگاہ میں آپ کو تھوڑا دیر سے نشان تر جوادی اللہ مقام ہوں پڑھا کرتے تھے کہ اکبر خیموں میں ودا کرنے گئے، بڑا اہل حرم کا دل علی اکبر میں تھا، بڑی دیر لگی خیمے سے نکلتے نکلتے، بڑی دیر لگی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کا پردہ ہٹتا ہے پھر ڈلتا، پھر ہٹتا ہے پھر ڈلتا۔ کہا غور سے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو بھائی سے لپٹی ہوئی ہے۔ بہنوں کا ناز ہوتا ہے نا بھائی۔ علی اکبر خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کے جوانوں کو سالم رکھے، بس بس آپ نے گریہ کیا مجلس ہو گئی۔ دوسری نگاہ سوار کیا، حسرت کی نگاہ، بیٹا جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا اکبر، مڑ مڑ کے۔ حسرت سے دیکھ رہا ہے، جا رہا، مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ جناب زینب کہتی ہے جیسے ہی علی اکبر گئے نا میں نے اپنے بھائی کے رنگ کو دیکھا، پریشان ہے، کبھی زمین پہ بیٹھتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھتا۔ کمائی جا رہی ہے، سب جا رہا ہے۔ آزاداران محترم، علی اکبر گئے، حیدر کرار کے پوتے تھے نا، عباس کے بھتیجے، جنگ لڑی علی اکبر نے، مسا نہیں ہے، شجاعت دکھائی ہے، دشمنوں کو جہنم واصل کیا ہے علی اکبر نے۔ واپس آئے،
امام نے پوچھا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا گرمی کی شدت اور پیاس کی حدت مارے دیتی ہے بابا، اگر تھوڑا پانی مل جاتا۔ اب آپ خود تصور کریں، مگر جناب علی اکبر کو نہیں پتا تھا بابا کے پاس پانی نہیں ہے، اور ایک باپ کے لیے کتنا سخت ہے جوان بیٹا کچھ مانگے۔ علماء کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ باپ اور بیٹے کی محبت کا تھا۔ کہا علی اکبر پانی نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں امام حسین نے اپنی زبان مبارک کو علی اکبر کے دہانے مبارک میں رکھا، علی اکبر نے چیخ ماری ہے، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، یہ تو خدا جانتا ہے حسین کتنے دن کا پیاسا تھا۔ کہا علی اکبر بیٹا جاؤ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، جاؤ۔ علی اکبر گئے۔ عزیزان محترم، دشمن سامنے سے وار نہ کر پایا، دشمن نے پیچھے سے وار کیا۔ کہتے ہیں نیزہ کمر میں پیوست ہوا، توازن ہٹ گیا، جناب علی اکبر کا ہاتھ سواری پہ آ گیا، سواری دشمن کی طرف چلی گئی۔ اب جس کے پاس جو تھا، تلوار، نیزے، جو کچھ تھا حسین کی کمائی، مقتل کہتے ہیں کہ تلوار سے عربن عربا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بس اسی اسنا میں میرا یہ جوان، میرا مولا علی اکبر زین سے زمین پر آیا، مدد نہ مانگی، کہا بابا میرا آخری سلام ہو۔ عزیزان محترم، مجھے نہیں پتا جو حر کو یہ فرما رہے ہو، حر جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آتا، نہ جانے امام حسین کیسے علی اکبر کے بدن پر پہنچے۔ عزیزان محترم، بس میں کہوں گا، بس میں صاحب سنتے رہی گا تو ایک منزل اور عزیزان محترم شبیہ تابوت برآمد ہوگا پرسات حسین کو۔ علی اکبر کا یہ وہ واحد جوان ہے جس کا جنازہ حسین سے اٹھایا نہ گیا۔ امام حسین نے رخسار کو رخسار سے رکھا، گفتگو کی۔ میں نہیں جانتا جناب ابراہیم آپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، اپنے چہرے پر پٹی باندھی، آئیے کربلا، نہ پٹی ہے نہ رسی ہے، نہ جانے کس طرح مقتل کہتا ہے امام نے زہنوں میں اپنے جوان کو اٹھایا، 3 دفعہ کہا ولدی، اے میرے بیٹے، ولدی ولدی، الدنیا تیرے بعد دنیا فنا ہو۔